اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 42 اور انشاءاللہ آیت نمبر 43، پنجابی میں 42 کہتے ہیں، پنجابی میں 43 کہتے ہیں، یعنی 42 43 کون سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ آیت نمبر 42 ہے۔ لا تلبسوا یہ نہیں کا صیغہ، نہیں کا، ضرب یضرب سے، لبس یلبس، تلبسوا لا تضربوا، لا تلبسوا۔ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے سبق میں بتایا کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو ماضی کے علاوہ، چاہے وہ امر ہو، مضارع ہو، نہیں، اس کا فاعل کون ہے؟ واو۔ لا تلبسوا فاعل کون ہے؟ واو، ضمیر مرفوع متصل۔ الحق کا اس کے بعد آیا تو مفعول بھی بننا ہے، اور کیا بننا ہے؟ بالباطل میں با جار باطل مجرور، یہ تلبسوا کے متعلق کوئی نہیں سنیا؟ تکتم الحق کا، یہ تکتمو پھر نہیں کا صیغہ ہے، اس سے پہلے لا مقدر ہے۔ ہاں، رب القرآن والے لکھا اس کا عطف کریں گے تلبسو پہ، تو اس سے پہلے لا ہے، تو یہاں بھی لا ہے، یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے، تکتمو سے پہلے لا ہے، تو یہ بھی مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں بھی فاعل کون ہوگی؟ واو۔ الحق کا مفعول بھی۔ آگے وانتم تعلمون، وانتم اکثر طور پہ آپ یوں بنا لیں قاعدہ، قرآن پاک میں یا عبارت میں کہیں ضمیر مرفوع منفصل ہو، اس سے پہلے واو آ جائے تو وہ اکثر حال بنے گی۔ ضمیر اس سے اگلی آیت آ رہی ہے، تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون، وہ بھی واو حالیہ ہے، سنا ہی نہیں؟ تو یہ واو کون سی ہے؟ واو حالیہ۔ اب ذوالحال بنائیں گے اس واو ضمیر کو، اس واو کو کیا بنائیں گے؟ اور الحق تو مفعول بھی ہو گیا، واو حالیہ، انتم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تعلمون فعل، اب یہ جمع مذکر حاضر ہے، مضارع، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کے واو سے حال، ذوالحال مل کے فاعل، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ، عطف تو نہیں کریں گے، جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ ہم نے لا مقدر مان لیا۔ جی ایک آیت لگتا ہے آج پہلا سبق ہے جس کے اندر ہم دو آیتیں اکٹھی پڑھ رہے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اب اس میں تین صیغے ہیں، اقیمو ایک، آتو دو، ورکعو تینوں امر کے صیغے ہیں، اور تینوں جمع مذکر حاضر۔ میں بار بار بتا رہا ہوں، جمع مذکر حاضر، ماضی کو چھوڑے، جمع مذکر چاہے مضارع ہو، امر ہو، نہیں، فاعل تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، واو۔ اقیمو کا فاعل کون؟ آتو کا فاعل کون؟ ورکعو کا فاعل کون؟ کیونکہ تینوں صیغے امر کے ہیں۔ ہاں، یہ باب فعال ہے، آتو باب فعال ہے، ورکعو یہ مجرد ہے، اقیمو باب فعال ہے، اقام یقیم اقامتا فہو مقیم، اور یہ آتو بھی امر کا صیغہ ادھر سے ہی ہے، آتا یوتی، وہ جس کا معنی آتا ہے نا دینا، ضرب یضرب تا یاتی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، تو سنے کوئی نا، ایک ہے آتا یوتی ایتان، جو محموز الفا ہے ناقص یائی ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا، اور ایک ہوتا ہے عطا یاتی ضرب یضرب، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، یہ آتو امر کا صیغہ باب فعال سے ہے، جس کا معنی کیا ہوگا؟ دینا، ورکعو یہ مجرد سے ہے، یہ دو صیغے امر کے مزید فی سے، تو فاعل اس کا بھی آ گیا۔ اور ہمارا یہ قاعدہ ہے نحو کا کہ فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر مفعول بھی بنتا ہے، الصلاۃ مفعول بھی، الزکاۃ مفعول بھی، آپ نے سنا ہی نہیں۔ اچھا، ورکعو کے بعد ہم مع، اور مع کے بارے میں ہم تو ضرب مفعول فی بناتے ہیں، الراکعین مضاف الیہ مع مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، یہ فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ، فعل فاعل مفعول فی جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ، اللہ فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، لا تلبسو الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وتکتم الحق وانتم
لا مقدر کا ترجمہ کرنا ہے، حق نہ چھپاؤ، ایک ہے حق باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، ایک ہے حق نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تمہیں پتہ بھی ہے۔ جیسے لوگوں نے خطا اجتہادی کے مسئلہ پہ حق چھپایا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تلبسوا لبس یلبس ملانا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم پتہ بھی ہوگے تو پھر حق نہ چھپاؤ، ایک ہے پتہ نہیں ہوتا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ وہ بھائی سمجھ بھی آئی ہے؟ تو مراد یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ کیا معنی ہے؟ جی سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ، دو آیتیں پڑھ لی آج، الحمدللہ، چلو